اگر آپ غریب رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ نے دل میں نیت کر لی اور زبان سے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تیری عیدی ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، یہ تیری تیواری ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، تیوار کے موقع پہ تجھے تیواری دی جا رہی ادا ہو جائے گی۔ دل میں دیتے وقت نیت کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی۔ اس طرح رمضان شریف گزاریے، ایک رمضان شریف بھی اگر ہمیں مقبول مل گیا انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ یہ رمضان شریف کی پہلی شب کے اعتبار سے ایک مختصر سا شیڈول تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش فرمایا، اور اب درس قرآن جو ہے وہ مختصراً سن لیں 5-7 منٹ، اس لیے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن سن لیں میں انشاءاللہ۔ میں کل سے آپ کے سامنے مزید جو ہے وہ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج قرآن مقدس میں جب امام صاحب آخری میں پہنچے ہیں، آدھے پارے دوسرے پارے کے نصف پر، میں حیرت میں ڈوب گیا کہ 1.5 پارے میں پورا دین بیان ہو گیا۔ قرآن کا معجزہ ہے، سارے احکامات، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے احکامات اس میں آ گئے۔ سورۃ الفاتحہ تو کیا کہنے اس سورت کے، اس سورت کے کیا کہنے، جتنی آسمانی کتابوں کے مضامین تھے اللہ نے سب قرآن میں بیان کر دی، اور قرآن کے سارے مضامین اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دی۔ سورۃ الشفاء، سورۃ الدعاء، 7 مثانی۔ ڈاکٹر جس بیمار کو لا علاج قرار دے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے، بہت برکت پر۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں یقین، بے شمار کینسر کے مریض مایوس ہو کر میرے پاس آئے، چونکہ ہم دعا تعویذ والے لوگ نہیں ہیں کہ تو، مگر لوگ آتے ہیں محبت میں، ہوگا کہ تیسرے درجے پہ اور دوسرے درجے پہ، یہ حضور کی بات پہ یقین ہے۔ سورہ فاتحہ 41 بار روز سورہ فاتحہ، مریض خود پڑھے اپنے آپ پہ دم کر لے یا کوئی اس پہ پڑھ کے دم کر لے۔ تھوڑا بزرگان چشت کا طریقہ یہ ہے اس کے پڑھنے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی الحمد کی لام میں بسم اللہ کی میم ملا کر پڑھیں گے، اور الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کی تکرار کریں گے، اور وللضالین پر جب پہنچیں گے تو 3 بار آمین 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 پڑھیں گے۔ ایسے آپ 41 بار پڑھیے، دم کیجئے مریض پہ روزانہ، پھر دیکھیے انشاءاللہ۔ لیکن یقین شرط، حضور کی بات پہ یقین، اللہ کے رسول کی بات پہ یقین شرط ہے۔ اسی طرح آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہو، کوئی کام اٹک گیا ہو، تو اس کا بزرگان چشت کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اسی طرح سے جو میں نے بتایا 41 بار اس کو پڑھیں، دعا کیجیے، انشاءاللہ 40 دن نہ گزریں گے آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر فجر میں نہیں کر سکتے تو پھر 24 گھنٹے میں کبھی بھی کریں، لیکن اس کا اصل ٹائم قضاء حاجات کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، یعنی حاجت پوری ہونے کے لیے فجر کا وقت، بڑا مضبوط وقت، انشاءاللہ کر کے دیکھیں، پھر کہیے انشاءاللہ آپ دعا دیں گے اللہ نے چاہا تو۔ یہ وہ بزرگوں کے راز ہیں، بزرگان دین کے، جو سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں نے کہے، پھر کچھ بزرگوں نے لکھ بھی دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی بڑی برکت ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس لیے کہ 5 منٹ میں درس ختم کرنا ہے، تب میں سورہ فاتحہ کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ سورۃ البقرہ ہے، اس سورہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں، بقرہ عربی میں گائے کو کیا، سورۃ البقرہ اصل میں ایک واقعہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، ایک جوان نے اپنے کزن کو اس نے قتل کر دیا۔ حصے بکرے کا معاملہ تھا،
ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ حصے کے معاملے کو کہ بھائی جب تک آدمی مرے گا نہیں تو حصہ ہوگا نہیں، تو مرنے کا انتظار کون کرے؟ تو بلکہ کچھ لوگ تو ایسے کہ باپ مالدار ہوتا ہے تو لوگ معاذ اللہ باپ کے مرنے کی دعائیں کرتے، اتنے غیر گزرے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ باپ مرے گا تو جلدی سے حصہ بکرا ہوگا، بہویں دعائیں کرتی کہ بڑے میاں جلدی سے قبر میں جائیں تو تھوڑا حصہ بکرا ہو تو سکون ملے۔ بہت عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی کا دور ہی نہیں، ہمیشہ کا دور رہا ہے، مال مال لوگوں کو بہت پیارا ہے۔ بہرحال اس نے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد کیا کیا؟ مقتول کو اٹھا کر کے ایک محلے میں پھینک دیا، اور روتے دھوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ میرا چچا، اس کا مرڈر ہو گیا اور وہ وہاں لاش پائی گئی۔ تو جن کے محلے میں وہ لاش پائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلا کے کہا، تو انہوں نے قسمیں کھائی کہ بھئی ہم نے نہیں مارا اس کو۔ تب بھی جب انہوں نے نہیں مارا، یہ مقدمہ دائر کر رہا ہے تو کس نے مارا؟ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے جب چاہتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں، تو اللہ سے انہوں نے عرض کیا کہ میرے اللہ تو ہی بتا دے کہ اس کو کس نے مارا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ بڑی کٹ حجتی قوم تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑی کٹ حجتی کرتے، ایسا تو ایسا کیوں، تو ویسا کیوں، تو یہ کیوں، تو وہ کیوں، کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ، یہ سب انسان کی طبیعت میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوا کہ اگر میں ڈائریکٹ بتا دوں گا اللہ سے پوچھ کے تو یہ بکھیڑا کرنے والی قوم ہے۔ قوم آپ کو حیرت ہوگی، سب سے زیادہ اللہ نے اسی قوم کی داستان قرآن میں بیان کی ہے، قوم بنی اسرائیل کی۔ پہلے حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کی آواز سناؤ، آواز سنا تو پھر اللہ کو دکھاؤ، یعنی کچھ بھی الٹی سلٹی کچھ بھی باتیں کریں۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ بھی ایسے ڈائریکٹ بتا دیں گے تو یہ پھر کچھ نہ کچھ کٹ حجتی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کو کہو کہ گائے لو اور اس کو ذبح کرو۔ آج سے ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے۔ گائے لو اور اس کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کا جو دم کا حصہ ہے، جو دم کا گوشت ہے، وہ میت کو مارو۔ تو جب وہ میت کو مارو گے تو میت زندہ ہو جائے گی، اور جس نے مارا ہے اس کا نام وہ خود زندہ ہو کے، بھائی جب مردہ خود زندہ ہو کے بتایا کہ مجھے اس نے مارا ہے تو کوئی حجت کی تکرار کی بات ہی ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا کام بڑا حکمت والا ہے، سب تکرار والا میٹر ختم۔ کتنی سی بات تھی، گائے لاؤ، ذبح کرو اور مردے کو مارو، اور پھر اس کے بعد کیا ہو، مردہ زندہ ہو اور بتا دے کہ بھئی مجھے اس نے مارا۔ ہزاروں سال پرانی داستان ہے بنی اسرائیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، دیکھیں اب اس میں بھی کٹ حجتی، گائے کیسی ہو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ گائے کا کلر جو ہے زرد کلر بھی بتایا۔ پھر بتا اس کی عمر کتنی ہو، پھر اللہ نے عمر بھی بتایا کہ وہ جوان ہو۔ اس کی رقم کتنی ہو، یعنی جتنا پوچھ رہے ہیں اتنا پھنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ نے کہا تھا ایسا ایسا کرو، وہ کوئی بھی گائے لیتے کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا، لیکن جتنے وہ سوال کرتے رہے اتنا وہ پریشانی پڑتے رہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے چمڑے میں سونا بھر کے اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ دیکھ رہے جتنا پوچھا اتنا پھنسے، ورنہ اگر وہ قیمت نہ پوچھتے تو اتنی مہنگی قیمت اللہ مقرر نہ فرماتا۔ اور پھر بعد میں آخری میں جب یہ سب کچھ کٹ حجتیاں وہ کر لیے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اب ہم یہ کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا نا، اس کی برکت سے پھر یہ ہو گیا، ورنہ اور جتنا پوچھتے جاتے اتنا زیادہ وہ الجھ۔ ہمیں کیا سبق ملا؟
کٹ حجتی نہ کیا کرو۔ آج کل نوجوان لڑکوں میں کیا عادت ہو گئی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں، اس کو ذبح کیا تو اس کا گوشت کس نے کھایا؟ میرے بھائی تجھے وضو کے مسائل پتہ نہیں ہے اور دمبے کا گوشت کس نے کھایا اس سے تجھے کیا پڑی؟ کچھ بھی الٹی سلٹی بات ہے۔ دین سیکھو، دین سیکھو، دین پر عمل کرو، کٹ حجتیاں نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا حج کے بارے میں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام اس پر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا کیا تو ہر سال حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے تو ہر سال حج؟ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو پوچھ کیوں رہے؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو تجھ پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تو کر نہیں پاتا۔ تو جو کر نہیں سکتے اس میں پوچھتے کیوں؟ تو جتنا دین بتا رہا ہے اتنا کرو۔ زبردستی جو ہے، جس کو کہتے ہیں مالیگاؤں کی زبان میں کہ پھٹے میں پیر ڈالو گے نقصان میں پڑو گے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ ایک سفر میں تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے رسول ایک سفر میں ہیں، حضور علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک تالاب ہے، اس میں وضو کرنے کی بات تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا اس تالاب میں جانور منہ ڈال کے پانی پیتے؟ آقا علیہ السلام نے اس آدمی کو روک دیا کہ تو جواب مت دینا، تو چپ رہے۔ فاروق اعظم سے کہا عمر جب تم کو معلوم نہیں ہے تو یہ پانی تمہارے لیے پاک ہے، اس سے وضو کر لو، معاملہ ختم۔ تم پوچھ رہے ہو، اگر یہ واقعی کہہ دے گا کہ ہم منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں تو پھر جنگل میں تم دوسرا تالاب کہاں تلاش کرو؟ تو ہمارا دین آسان ہے، ہم زبردستی اس کے اندر جا کر کے الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یسروا ولا تعسر بشروا ولا تنفر، آسانی بتاؤ مشکلیں مت ڈالو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا نہ کرو، انہیں متنفر نہ کرو۔ اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ حضرات دین پر عمل کیجئے جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ تو ان لوگوں نے بہت کٹ حجتیاں کی، اس لیے پریشان ہوئے۔ بہرحال پھر انہوں نے مردے کو وہ مارا، وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے ہی قتل کیا ہے اور مار ڈالا ہے، اور پھر وہ معاملہ ہوا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ مرنے کے بعد مردہ زندہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ ہوگا، یعنی اس سے آخرت کا عقیدہ ہمارا تازہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں زندہ کرے گا۔ اس طرح بے شمار موقعوں پہ مردے زندہ ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور سامنے آ گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کیا مردہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ہے نا، اللہ نے ڈائریکٹ زندہ نہیں کیا نا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذریعہ لگایا۔ تو یہ بھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کے اندر اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ اس طریقے سے مردے کو زندگی ملی اور اس نے زندہ ہو کر کے بتایا۔ اس طرح آج بہت سارے واقعات اور احکامات آپ نے سنے، لیکن چونکہ مجھے آپ کے سامنے رمضان شریف کا ایک جدول پیش کرنا تھا، میں نے مختصر وہ پیش کیا اور درس بھی مختصر ہوا۔ انشاءاللہ کل سے باضابطہ درس قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، قبول فرمائے اور اللہ قرآن مقدس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی المی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔